ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا۔ یہ بنو امیہ سے تھے۔ اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا۔ جمادی الاولی 3 ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا۔ یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا۔ اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا۔ آپ نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں 200 سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا۔ قریش کا قافلہ نجد میں قردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے۔ صرف قافلے کا رہنما فرات بن حیان گرفتار ہو سکا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ مال غنیمت کی مقدار 1,00,000 درہم تھی اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ مار تھی۔ غزوہ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آ گئی۔ 3 ہجری میں غزوہ بحران، غزوہ غطفان، غزوہ حمیر الاسد اور غزوہ احد اس سال کامیابی سے لڑے گئے۔ البتہ غزوہ احد واحد غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ بدر میں ذلت آمیز شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ معظمہ کے ہر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے۔ ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لیں۔ چنانچہ مشرکین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ وہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے غسل جنابت نہیں کریں گے۔ ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مقتولین کے رشتہ داروں کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا، محمد نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے۔ اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر دم لیں گے۔ اس طرح قریش کے شعلہ فشاں شاعروں نے انتقام کی آگ کو خوب ہوا دی۔ اس طرح سارا عرب گویا آتش فشاں بن گیا۔ ادھر مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے 70 سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے۔ چنانچہ مسلمان کفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شوال 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی تعداد 3000 ہے۔ اس پر آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ اکثر مہاجرین اور تجربہ کار صحابہ نے مشورہ دیا کہ خواتین کو ایک محلے میں جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ عبداللہ بن ابی منافق نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان صحابہ کے ایک گروہ نے اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ دراصل یہ نوجوان صحابہ کم عمر ہونے کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، اس لیے ان پر جوش طاری تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لے گئے۔ اب لوگوں کو ندامت محسوس ہوئی کہ کیوں شہر سے باہر جا کر لڑنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔ جواب میں آپ نے فرمایا، رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر قتال کے اتار دے۔ چنانچہ آپ 1000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکلے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عطا کیا۔ قبیلہ اوس کا دستہ، اس کا علم اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ، اس کا علم حباب بن منذر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ پورا لشکر 1000 مردان جنگی پر مشتمل تھا، جن میں 100 زرہ پوش اور 50 شاہ سوار تھے۔ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینے کے اندر رہ جانے والے لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا۔ سیدنا سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے۔ رات احد اور مدینے کے درمیان بسر کی
طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر نماز فجر ادا کی۔ اسی جگہ سے عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کا رخ کیا، آپ نے ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی، اس لیے ہم واپس جاتے ہیں۔ اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر، جس کی تعداد 700 تھی، دشمن کی طرف قدم بڑھایا۔ دشمن کا پڑاؤ آپ کے اور احد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا، اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے۔ اس کے جواب میں ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا۔ وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وادی کے آخری سرے پر واقع احد پہاڑ کی گھاٹی میں نزول فرمایا اور وہیں اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا پہاڑ۔ اس طرح دشمن کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ یہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نقطہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا۔ ان کی کمان سیدنا عبداللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر، جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی 150 میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رومات کے نام سے مشہور ہے، تعینات فرمایا اور انہیں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم لوگ دیکھو کہ ہمیں پرندے اچک رہے ہیں تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں، اور اگر تم دیکھو کہ ہم نے قوم کو شکست دی ہے اور انہیں کچل دیا ہے تو بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں۔ باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی، دائیں جانب والے لشکر پر سیدنا منذر بن عمرو مقرر تھے اور بائیں جانب والے لشکر پر زبیر بن عوام اور ان کا معاون سیدنا مقداد بن اسود کو بنایا گیا۔ سیدنا زبیر کو یہ مہم بھی سونپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھیں۔ اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی و دلیری کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ یہ منصوبہ بڑی باریکی اور حکمت پر مبنی تھا، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی قیادت کی عبقریت کا پتہ چلتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ کوئی کمانڈر کیسا ہی بالیاقت کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا۔ یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم، جو 7 شوال 3 ہجری کی صبح عمل میں آئی۔ ادھر مشرکین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے لشکر کو منظم کیا تھا۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان تھا، جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا۔ دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے، جو ابھی مشرک تھے، اور بائیں جانب کا سالار اکرمہ بن ابو جہل تھا۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے۔ جھنڈا بنو عبد الدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا۔ اس کے بعد دونوں فریق آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ جنگ کے پہلے مرحلے کی ابتدا مشرکین کے علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ سے ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ اس کی للکار سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فوراً صف سے نکل کر آگے آئے، اس کے مقابل ہوئے، بڑھ کر ایک بھرپور وار کیا۔ طلحہ فوراً ہی جہنم رسید ہو گیا۔ طلحہ کے گرتے ہی جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا۔ اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ کمر تک اتر گئی۔ اس طرح قریش کے 12 علمبردار یکے بعد دیگرے قتل ہوئے۔ پھر عام لڑائی شروع ہوئی۔ گھمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ اس میں مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا۔ مشرکین شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ انہیں جوش دلانے والی عورتیں بھی بھاگ کھڑی ہوئیں۔ مسلمانوں نے مشرکین کو گھیر لیا، انہیں مارنے لگے، ساتھ ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے۔ ایسے میں درے پر موجود 50 تیر اندازوں سے وہ غلطی ہو گئی جس نے لڑائی کا پانسا پلٹ دیا۔
ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 50 تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو کسی حال میں نہ چھوڑنا، لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، کافر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں مارنے کاٹنے کے ساتھ ساتھ مال غنیمت بھی لوٹنے لگے، تو انہوں نے بھی درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے۔ تیر اندازوں کے سردار سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے۔ قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے۔ انہیں اللہ نے غضب کی جنگی مہارت عطا کی تھی۔ انہوں نے اپنی مہارت سے فوراً بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے، مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے تک پہنچ گئے۔ وہاں سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آ گئے۔ اس طرح 700 مسلمانوں کی فوج اچانک 3000 کے نرغے میں آ گئی۔ زبردست جنگ ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، مسلمان منتشر ہو کر رہ گئے۔ اسلامی فوج کے علم بردار سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی جلتی تھی۔ وہ شہید ہو گئے تو بعض لوگوں نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے اسلامی فوج بد دل ہو گئی، ان میں سراسیمگی پھیل گئی، وہ مایوس ہو گئے۔ بڑے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ وہ بلند آواز سے پکارے، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے۔ مسلمان اس طرف لپکے اور آپ کو حلقے میں لے لیا۔ لڑائی کے دوران میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر لگا، اس سے زرہ کی 2 کڑیاں آپ کی پیشانی میں دھس گئیں۔ ایک اور پتھر آ کر لگا، اس سے آپ کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے پھر پلٹ آنے پر آخر کافروں کو بھاگتے بنی۔ 70 مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لت پت پڑی تھی۔ کفار نے انتقام کی آگ کو اس طرح ٹھنڈا کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کاٹ لیے۔ آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کے بھی ناک کان کاٹ ڈالے گئے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی لاش دیکھی تو آپ دیدہ ہو گئے، تاہم صبر فرمایا۔ قریش مکہ کے لیے دعا فرمائی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے۔ اس کے بعد آپ مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں تشریف لائے۔ بعض لوگ اس وقت تک بعض شہداء کو مدینے کی طرف لے چلے تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں واپس لایا جائے اور سارے شہداء کو غسل اور نماز جنازہ کے بغیر ان کے کپڑوں ہی میں دفن کیا جائے۔ آپ نے 2 اور 3 شہیدوں کو ایک ہی قبر میں دفن کیا، اور ایسا بھی ہوا کہ 2 شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا گیا۔ درمیان میں اسخر گھاس ڈال دی گئی۔ لحد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا۔ آپ نے فرمایا، میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا۔ لوگوں نے سیدنا حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں۔ ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی شادی ہوئی تھی، بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی۔ وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آ گئے، پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا، اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنا دیا گیا کہ اگر سر ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں ڈھانکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا۔ چنانچہ پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ یہی صورتحال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی۔ شہداء کے دفن اور ان کے لیے دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینے کی طرف چلے۔ راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے عزیز شہید ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر، بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے۔ جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے؟
انہیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ وہ بولی میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے اشارے سے بتایا۔ جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بولی کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کے بعد ہر مصیبت ہیچ ہے۔ مدینے پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری۔ جسموں پر زخم ہی زخم تھے، تھکن سے بدن چور چور تھے اور غم و الم کی کیفیت طاری تھی۔ اس کے باوجود وہ مدینے کا پہرا دیتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کرتے رہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مدینے کا رخ کریں تو ان سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کر لیے جائیں۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو احد کی لڑائی میں شریک تھا۔ اس پر لوگوں نے کہا ہم نے بات سنی اور مانی۔ چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے 8 میل دور حمراء الاسد کے مقام پر پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ ادھر مشرکین نے مدینہ منورہ سے 36 میل دور مقام روحا پر پڑاؤ ڈالا اور مدینے پر دوبارہ چڑھائی کرنے کا مشورہ شروع کر دیا۔ انہیں افسوس اس بات کا تھا کہ انہوں نے ایک بہترین موقع کھو دیا۔ ایسے میں معبد بن ابی معبد خزائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ آپ کے خیر خواہوں میں سے تھا۔ حمراء الاسد میں آپ کے سامنے پہنچ کر اس نے احد کے واقعے پر تعزیت کی۔ آپ نے اس سے فرمایا تم جا کر ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو۔ معبد روحا پہنچا۔ اس وقت تک مشرکین مدینے کی طرف پلٹ پڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ معبد نے انہیں بری طرح ڈرایا، کہنے لگا محمد ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ایسی مثال پہلے نہیں دیکھی۔ وہ سب لوگ تمہارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں، بھڑکے ہوئے ہیں۔ ان پر اس قدر جوش طاری ہے کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لو گے۔ اس کی باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے، عزائم ڈھیلے پڑ گئے۔ چنانچہ ابو سفیان نے ایک قافلے کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا لوگ تمہارے خلاف ہیں، ان سے ڈرو۔ یہ پیغام انہوں نے اس لیے بھیجا کہ مسلمان ان کی طرف نہ آئیں۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔ اللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت 173 میں فرماتے ہیں فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے، انہیں کسی برائی نے نہ چھوا اور انہوں نے اللہ کی رضامندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔